دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک پرستان میں ایک خوبصورت ملکہ حکومت کرتی تھی۔ وہ بہت ظالم اور مغرور تھی، اس کی رعایا اس سے بہت تنگ تھی۔ پرستان میں ایک نیک دل پری بھی رہتی تھی۔ وہ خواہشات تو بہت رکھتی تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ پرستان کی ملکہ ظلم و ستم چھوڑ کر ایک نیک دل اور اچھی ملکہ بن جائے۔ ملکہ نے اپنی نازک پریوں پر بہت ظلم ڈھاتی تھی۔ ایک دن اچھی اور نیک دل پری نے پوری طرح ارادہ کر لیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ اس نے اپنے ارادے کے مطابق کچھ سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ ملکہ اپنی گلزار پری کے ساتھ بیڈ روم میں سونے لگی۔ نیک دل پری حاضر ہوئی اور کہا، معاف کرے ملکہ صاحبہ، ایک بات پوچھنا چاہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ غصہ کریں گی، لیکن میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ملکہ نے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ نیک دل پری بولی، ملکہ صاحبہ، کیا آپ کو کسی نے مجبور کیا ہے کہ آپ ہم پر ظلم کریں؟ ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ اس طرح کوئی پری آپ کو پسند نہیں کرے گی اور آپ کا ساتھ بھی نہیں دے گی؟ آخر آپ ظالم اور مغرور کیوں ہیں؟ پری نے ڈرتے ہوئے تمام سوالات ایک ساتھ ہی پوچھ ڈالے۔ ملکہ نے پری کو غور سے دیکھا اور اپنے لمبے شاہی لباس کو بیڈ پر پھیلاتے ہوئے جواب دیا، یہ بہت لمبی کہانی ہے پری، میں ظالم نہیں تھی، میں تو بہت نازک اور خوش اخلاق تھی۔ ایک دن میں ایک ظالم اور خود غرض جن کے پنجرے میں پھنس گئی، جن کی قید میں رہی ہو۔ قید کے دوران میں نے ہر وقت اس سے یہی التجا کی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن جن میری ایک نہ سنتا تھا۔ ایک دن خدا کے فضل و کرم سے اس نے مجھے ایک شرط پر آزاد کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ مجھے اپنی رعایا پر ظلم ڈھانے ہوں گے۔ اس کی بات کر اور اپنی آزادی کے لیے مجھے اس کی یہ شرط ماننا پڑی، بس اس لیے میں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ملکہ نے اپنی کہانی سنائی۔ پری نے پوچھا، کیا وہ جن زندہ ہے؟ ملکہ نے جواب دیا، ہاں، وہ روز دوپہر کو مجھے ملنے آتا ہے اور رعایا پر ظلم ڈھانے کا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ پری بولی، ملکہ صاحبہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس جن کو ختم کر سکتی ہوں۔ ملکہ خوش ہو کر بولی، وہ کیسے؟ پری نے جواب دیا، میرے پاس دستری ہیں اور جس کے ذریعے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور میرے پاس کچھ ایسا سامان بھی ہے جس کی مدد سے ہم اس جن کا آسانی سے خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گی، اب ہم سب مل کر اس جن کا خاتمہ کریں گے۔ پری نے کہا، ملکہ پری اس بات پر رضامند ہو گئی، ہم کل ہی نکل پڑیں گے، مگر مجھے اس جن کے ٹھکانے کا کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کہا جاتا ہے۔ ملکہ نے فکرمند ہوتے ہوئے کہا، نیک دل پری نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں نے پتہ لگایا ہے کہ وہ ایک لال پہاڑ کی غار میں رہتا ہے اور اس کی جان ایک خوفناک ناگ میں ہے، اور وہ ناگ جن کے کمرے میں بند ہے۔ اگر ہم اس ناگ کو مار دیں تو وہ آسانی سے مر جائے گا۔ اگلے روز نیک دل پری اور ملکہ دستری میں بیٹھ کر نکل پڑے۔ آخرکار وہ کسی نہ کسی طرح لال پہاڑ پر پہنچ ہی گئی۔ جب سب لوگ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے دروازہ سرکا کر اندر دیکھا، ایک کمرے میں جن سو رہا تھا، ساتھ والے کمرے میں پنجرہ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے پنجرے کو اتارا اور اس پر منتر پڑھنا شروع کیا، سانگ پتھر بن گیا۔ ادھر جن کو بھی ایسا محسوس ہوا جیسے پتھر بن گیا ہوں، پھر سانگ مر چکا تھا، جن بھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اس طرح جن کا خاتمہ ہوا اور نیک دل پری کی طرح ملکہ بھی اچھی بن گئی، اس کی رعایا بھی بہت خوش رہنے لگی اور پری کی خواہش پوری